بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قوله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے. اس کی تفسیر حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان نے کلمات کی نہیں فرمائی ہے، بلکہ حضرت انس ابن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ذکر کی ہے کہ حضور یہ دعا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جامع دعا ہے، اتنی جامع دعا کہ دنیا میں حسنہ، آخرت میں حسنہ اور عذاب النار سے حفاظت. سمجھ گئے کیا؟ دنیا میں حسنہ، آخرت میں حسنہ اور عذاب النار سے حفاظت. دنیا میں حسنہ، تمام برائیوں سے حفاظت اور نیکیوں کی توفیق. آخرت میں حسنہ، جنت ہے نا، اور جنت میں اعلیٰ مقام. اور پھر جنت میں دخول تو ان کا بھی ہوگا جو جہنم میں پہلے جا چکے ہوں گے، پھر نکلیں گے تو اس کے لیے وقنا عذاب النار. یا اللہ وہ جنت نہیں جو جہنم میں جانے کے بعد ملے، وقنا عذاب النار. ہمیں عذاب النار سے ہمیں وقنا عذاب النار ہے کہ نہیں؟ وقنا عذاب النار. یہ دعا ہے، کتنی جامع دعا ہے. یہ بیٹا کہ جو ہے کہنا امر کا صیغہ ہے، یہ واو عاطفہ ہے. یہ کبھی واو سے اس کو ملا دو، یہ عاطفہ ہے. اور نہ جو ہے نہ یہ ضمیر منصوب متصل جو متکلم کی ہے. فعل جو ہے صرف کہ ہے کہ وقت نہ، ارے وقت واو الگ ہے، قی نہ عذاب النار ہے کہ نہیں؟ ہاں کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں جن کے قراءت میں غلطی ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. جیسے اللہم حفظنا، اللہم حفظنا، تو یہ اللہم حفظنا ہے، سمع یسمع سے آتا ہے اللہم حفظنا. تو چلی آ رہی ہے، چل رہی ہے نا. اور چونکہ وہ دعا میں ہوتا ہے یہ، تو پڑھنے سے پہلے بھی تو امام سے سنتے ہیں نا حفظنا، تو پڑھ تو گئے لیکن دعا تو بچپن سے سنی ہے، تو بچپن سے سنی یاد رہتی ہے. وہ اگر پڑھے لکھے حافظ یا حافظ سمے سب باتیں پڑھی لکھی ہیں، لیکن دعا بھی پڑھیں گے اللہم حفظنا. تو وجہ وہی ہے کہ چونکہ بچپن سے سنیں گے تو بچپن کی غلطی تو بیٹا سدھار نہیں سدھرے گی. اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں آپ بھی اس پر توجہ رکھیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں تو کچھ دعائیں بچپن کی، کچھ غلطیاں بچپن کی ہوتی ہیں، وہ یہی. پھر دنیا حسنہ آج چھوٹ ہے، کل سے سختی ہوگی. آ جاؤ ادھر آؤ، سردی میں آ رہے ہو، ادھر تشریف لائیے. آرام سے بیٹھیے، آرام سے بیٹھیے، آرام سے بیٹھیے. پھر دنیا حسنہ، دنیا میں حسنہ. دنیا میں حسنہ کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، زوجۃ حسنہ، یہ بھی ہے بیٹا، وہ بھی نیکی پر ابھارنے والی چیز ہوتی ہے. ادھر آ جاؤ، آپ کتنے پر بیٹھو، آرام سے بیٹھے، آرام سے بیٹھے، آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، ہے نا. زیادہ پیچھے مت ہو جانا بیٹا. اگر زیادہ سو لگے تو تھوڑا ادھر سے گھوم جانا. اچھا تھوڑا گھوم جاؤ تاکہ وہ زیادہ تپش نہ ہو. بس فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ملا بیٹا؟ باب قولی تعالی وهو ألد الخصام. یہ بیٹا قرآن کریم کے آیت مبارکہ ہے، ومن الناس من يعجبك قوله فی الحیاۃ الدنیا ویشهد اللہ علی ما فی قلبہ وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. سنو اسحاق ایک شخص تھا اخنس ابن شریق نام کا، بڑا
शातिर मिजाज, लेकिन बोली में बड़ी मिठास। कुछ लोगों की बोली इतनी मीठी होती है कि उनका सच, उनका झूठ में वो रग़बत और चाशनी होती है कि दूसरे आदमी के सच में वो चाशनी नहीं होती। लगता ही नहीं है कि आदमी कौन सा जुमला झूठ बोल रहा है, कौन सा सच बोल रहा है। सच के सच होने में शक हो जाए, लेकिन झूठ के सच होने में शुबा ना हो। ऐसे कुछ लोग जुबान के माहिर होते हैं, उनके लिए मुहज़्ज़ब लफ्ज़ तलीक़ुल लिसान भी बोल सकते हैं आप, है कि नहीं, है ना। कि और उनके चेहरे के बनाव और चढ़ाव से भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कहां पर झूठ है और कहां पर सच है। तो ये अखनस इब्न शरीक इसी मिजाज का शख्स था मुनाफिक। हुजूर नबी करीम की बारगाह में आता तो बड़ी मीठी मीठी दिलचस्प बातें करता, और ये नहीं बल्कि कसमें खाता, कसमें खाता। ज्यादा कसमें खाने वाला भी आदमी बसा औकात बहुत गड़बड़ होता है। उसका खुद ज़मीर कहता कि तेरा झूठ बगैर कसम के चल नहीं पाएगा, कसम बोल, है कि नहीं। कसमें खाता। कुरान ने उसका पर्दाफाश फरमा दिया, फरमाया वह अलद्दुल खिसाम, वह अलद्दुल खिसाम, वो निहायत बड़ा झगड़ालू है। ऐसा झगड़ालू कि झगड़ा पैदा कर देता है। कुछ लोग झगड़ा करते नहीं है, झगड़ा पैदा कर देते हैं। लद्दुल खिसाम। और ये आपकी बारगाह में मीठी मीठे बातें करता है। वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दि लियुफ्सिद फीहा व युहलिकल हर्सा वन नस्ला। ये आपके पास मीठी मीठी बातें करता है, जब जाता है ना तो जमीन में फसाद मचाता है, खानदानों को लड़ाता है, उनकी फसलें तबाह बर्बाद कर देता है, उनकी नस्लों में तबाही मचाता है। कुरान करीम ने उसका पर्दाफाश फरमाया। वो मिनन नास, लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं, कैसे लोग हैं, मन युअजिबुका कौलुहु फिल हयातिद दुनिया, कि जिसकी बात आपको दुनिया की जिंदगी में बड़ी भाएगी, है ना। वयुशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही, और जो उसके दिल में है उस पर अल्लाह की गवाही लाता है। वह अलद्दुल खिसाम, और आलम यह है कि वो बहुत बड़ा झगड़ालू है। वइज़ा तवल्ला, वो जब आपके पास से जाता है, सआ फिल अर्दी, तो जमीन में दौड़ता है, कभी इस महल्ले में, कभी उस महल्ले में, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी इसकी उससे, कभी उससे इसकी, इसी में उसका वक्त ज़ाया होता है। वो नहीं, किसी किसी की रोटी हजम नहीं होती जब तक कि इसकी उससे न गए, उसकी इससे न गए, है। काम क्या, बस हाथ में डंडा, गलियों का चक्कर, है कि नहीं। मिजाज के आदमी देखो, वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दी, और जब वापस होता है तो सआ फिल अर्द, क्यों, मकसद क्या है, लियुफ्सिद फीहा, जमीन में फसाद मचाना है। वयुहलिकल हर्सा, लियुफ्सिदा पर मातूफ है ये, वयुहलिकल हर्सा वन नस्ला, और ताकि खेतियों को और नस्लों को बर्बाद कर दे। जहां पर नस्ल से मुराद इंसान है, लेकिन वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, समझ गए। खेतियों को वही बेटे, झगड़े होंगे, फसलें बर्बाद होंगी। अरे नहीं समझे बेटा। फरमाते हैं, अता ने कहा कि अन्नस्ल अल हैवान, ये लोग हर सवाल नस्ला मिला। अच्छा बेटा, अब ये तो मैंने आपको पढ़ा दी। फरमाते हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तरफ़अहु, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इसको मरफ़ूअन बयान करती थी कि हुज़ूर ने फरमाया, अब ग़ज़ुर रिजाल इलल्लाह अलद्दुल खिसाम, मिला कि सबसे ज्यादा झगड़ू इंसान जो है वो बोलो सबसे बड़ा झगड़ालू और दूसरों को लड़ाने वाला, फसाद मचाने वाला है ना। बाब क़ौलिही ताला अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। और ध्यान से तवज्जो रखिएगा, इस आयत को समझाने के लिए जो तफसीर की है जरा ये काबिल तवज्जो है, तवज्जो फरमाएंगे तभी आप समझेंगे। मौलाना फुरकान साहब तवज्जो रखिएगा।
سورہ یوسف کے آخر میں حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین. یہ آیت کریمہ ہے. سمجھ تو گئے کیا آیت کریمہ ہے؟ حتی اذا ایسا سے پڑھنا ہوں استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا. یہ آیت کریمہ ہے. مانا حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے. وظنوا انہم قد کذبوا، یہی بیٹا خاص جملہ ہے جو سمجھنے کا ہے. وظنوا انہم قد کذبوا. میں تفصیل کروں گا، اس سے پہلے ترجمہ سنیے. وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہم قد کذبوا، کہ ان سے کذب کہا گیا. تو اب یہ بڑا نازک مرحلہ ہے کہ رسول کیسے گمان کریں گے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا. سنیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قد کذبوا پڑھتے، یعنی ثلاثی مجرد سے مجہول، صیغہ مجہول، قد کذبوا. عائشہ صدیقہ ام المؤمنین نے فرمایا کہ نہیں، یہ قد کذبوا ہے. یہ اختلاف ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرات پر ظنوا اور کذبوا دونوں کی ضمیر نائب فاعل ہے اور مرد رسول اعظام ہو. سمجھ گئے؟ تمہارا کو یہاں تک کہ انہوں نے گمان کیا انہم قد کذبوا، کہ ان سے کذب کہا گیا. تو یہ کیسے ہو جائے گا کہ رسول یہ گمان کرے کہ ان سے کذب کہا گیا؟ تو بیٹا ذرا ذوق سلیم سے کام لے گا، ذوق سلیم سے کام لے گا، ذوق سلیم سے. ایک ہوتی ہے حدیث نفس، وسوسہ خیال، اور کبھی وہ حدیث نفس جو انسان کے اندر معنی پیدا ہوتا ہے، ایک احساس پیدا ہوتا ہے، وہ انسان کو خود اس کی بات میں کبھی کذب کا اظہار کرتی ہے. ارے نہیں سمجھے بات؟ سمجھے مولانا سے جیسے آپ سے کہا رہے سٹی پہ جانا، وہاں مولانا صاحب ملیں گے، ان کو بٹھا کے لانا. اب آگے تیار ہوں گے، وہ آپ گئے وہاں، کوئی نہیں. 5 منٹ اندر کیا کوئی نہیں، 10 منٹ، 15 منٹ، 40 منٹ، 1 گھنٹہ. اس کے بعد میں آپ سے ایک نفس میں ایک معنی پیدا ہوتا ہے، وہ غلط کی نسبت کسی اور کی طرف نہیں کرتا ہے. وہ جو دل میں ہمارا خیال آتا ہے، ارے مجھ سے کہیں یہ جو ایک معنی پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے کہیں کذب تو نہیں کہا گیا. اور نہیں سمجھے؟ حالانکہ آپ کسی کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں، کسی کی طرف آپ کی طرف سے کذب کی نسبت نہیں ہے، بلکہ غیر اختیاری طور پر ان مولانا صاحب کے نانے کی وجہ سے ایک نفس میں معنی پیدا ہوتا ہے جو یہ خیال دلاتا ہے، لیکن اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا ہے. شاید میں سمجھانے میں ناکام رہا، یہ سمجھ گئے؟ ارے یہ بیٹا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی تکذیب کی ہو، نہیں. آپ کو جس نے بھیجا آپ سچ ہی مان رہے ہیں اس کو، اور 100% صحیح مان رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ان کے نانے میں کوئی حکمت ہے. لیکن ایک نفس میں مانا تو پیدا ہوا نا، ہوتا نا مانا پیدا. ارے ابھی تک آئے نہیں، مجھ سے کہتے 10 منٹ میں آ جائیں گے، ابھی آئی نہیں، مجھ سے کہا 10 منٹ میں آ جائیں گے، آئے نہیں ابھی تک. ارے بھائی تو یہ تکذیب کسی کی نہیں ہے، بلکہ شعوری غیر اختیاری طور پر ایک معنی پیدا ہوتا ہے. اسی کی تعبیر آتی ہے قد کذبوا. اللہ اکبر کبیرہ. سمجھ گئے بیٹا؟ تو اب معنی یہ ہے کہ جب مدد
مدد میں بہت زیادہ تاخیر ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اور مدد میں بہت زیادہ تاخیر ہو گئی حکمت بالغہ کے پیش نظر. تو رسولوں کے دل میں وہ کیفیت پیدا ہونے لگی، وہ جو کیفیت کے اس بات پر ابھارتی ہے کہ کیا غلط کہا گیا، لیکن یہ کیفیت غیر اختیاری ہوتی ہے، اور جب غیر اختیاری ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اور کسی کی طرف کسی کی نسبت نہیں ہے. بیٹا پوری بات سمجھ گئے؟ اب ترجمہ کرو. حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ مدد سے مایوس ہونا، یہ بھی بیٹا تعبیر ہے مدد کے بہت زیادہ مؤخر ہونے کی. کچھ کلمات جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں لیکن مراد مفہوم معنی مراد اس کا الگ ہوتا ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور انہوں نے ظن کیا، کیا ظن کیا؟ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، کہ ان سے کذب کہا گیا. انم کو ذبو کا جو مفہوم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. سمجھے بیٹا؟ ایک ہی معنی اس تقدیر پر جو سب سے کزن اور کو ذبو دونوں کی جو ہے وہ ضمیر کا مرجع رسول بنائے گئے، رسول بنائے گئے، یہ اس معنی پر ہے. اور اگر ان کے ساتھ والے اہل ایمان ہو یا کافرین مراد ہو تو تمہارا اور زیادہ ظاہر ہو جائے گا. وزن قد کو ذبو، اور اہل ایمان جو ان کے پر ایمان لائے تھے انہوں نے گمان کیا کہ رسولوں نے ہم سے جو بتایا یہ جو ہے یہ کس بتایا. تو بیٹا ان کے مومنین کے دلوں میں بھی یہ ظن آنا یہ غیر اختیاری طور پر ہو گیا. تو پھر کیا ہو بیٹا؟ جاء نصرنا، ہماری مدد آئی ہے نا. فنجی من نشاء، تو اب ان کو نجات دین کو ہم چاہے. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. بیٹا اس آف سردی میں آئے بات پوری سمجھ گئے؟ اچھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی راس المفسرین ترجمان القرآن، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول تھا یہ میں نے سنا. تو حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات عروہ ابن زبیر سے ہوئی. کس سے ہوئی؟ عروہ ابن زبیر. اچھا ایک بات رہ گئی بیچ میں. عبداللہ بن عباس نے یہ تفسیر کی اور کہا دیکھو وہ جو آیت کریمہ ہے جو سورہ بقرہ میں حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہ سورہ بقرہ میں ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. اس آیت کو انہوں نے اس آیت سے جوڑا. تو حضرت ابن ملیکہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات عروہ ابن زبیر سے ہوئی. تو میں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا ہے، سنیں جی. تو عروہ ابن زبیر کی پہچان تو ہوئی ہوگی آپ کو؟ نہیں ہوئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کے بات ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ نے تو یہ کہا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. رسول کبھی گمان کر ہی نہیں سکتے کہ ان سے غلط کہا گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہہ نہیں سکتے ہیں، بلکہ رسولوں کے پاس جو خبریں آتی ہیں انہیں 100% ان کے سچ ہونے کا یقین ہوتا ہے، یہ نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، نہیں ہے یہ قد کذبوا ہے، اور ظنوا کا فاعل مومنین ہے. بات سمجھے؟ تو معنی یہ ہے کہ یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے، وظنوا، اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہم قد کذبوا. بولو تم سے ہے نا، انہم قد ان کی تکذیب کی گئی. نہیں، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا، معنی یہ ہے ظنوا کا فاعل بھی وہی
رسول، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور رسولوں نے گمان کیا کہ مدد آنے میں اگر مزید تاخیر ہو گئی تو مجھ پر جو ایمان لانے والے ہیں یہ ایمان سے پھر جائیں گے، تکذیب کر دیں گے. کیا حتی اذا استیسر رسول، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، وظنوا، اور رسولوں نے گمان کیا. کیا گمان کیا؟ انہم کذبوا، کہ ان کی تکذیب کی جائے گی. کیا مطلب؟ کہ اگر اور زیادہ تاخیر ہو گئی مدد آنے میں تو جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں جن سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے، وہ اپنے اس مدد کی تاخیر کی وجہ سے اپنے ایمان پر قائم نہیں رہ سکیں گے، اور ان کا یہ گمان، اور وہ ہماری اس وعدے پر تکذیب کر دیں گے. یہ انہوں نے گمان کیا رسولوں نے اذان سے اپنے مومنین کے تعلق سے. جی بس سمجھئے، وظنوا یعنی ظن الرسول انہم قد کذبوا ای کذبہم متبعوہم، ان کی اتباع کرنے والے ان کی تکذیب کر دیں گے مدد کی تاخیر سے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرات بتایا. مانا یہ بھی صحیح ہے، اور مانا جو عبداللہ بن عباس نے بتایا. تو آپ نے پڑھا کہ ہر قرآن کے لیے 7 حرف ہیں، تو یعنی 7 تفسیریں ہیں. تو اگر قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہر قرات پر الگ الگ ہو جائے تو صرف تو مزید معنی کا افادہ ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. فرماتی، اب بیٹا ذرا توجہ سننا، توجہ سے. فرماتی ہیں ہشام ابن جریج سے روایت کر کے کہ میں نے ابن ابی ملیکہ کو سنا، وہ کہتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا خفیفتا، کذبوا وذهب بها هناك. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کو یہاں لے گئے، کہاں پر؟ جو سورہ بقرہ میں ہے، اور یہ آیت کریمہ پڑھی حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب فلقیت عروۃ ابن الزبیر. تو میری ملاقات عروہ ابن زبیر سے ہو گئی، تو میں نے ان سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے قول ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ عائشہ صدیقہ نے کہا تھا معاذ اللہ ما وعد اللہ رسولہ من شیء قط الا علم انہ قائد قبل ان یموت. واللہ اللہ نے اپنے رسول سے جس چیز کا وعدہ کیا ان کو یقین تھا کہ وہ چیز ان کے انتقال سے پہلے عالم میں وجود میں آنے والی ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے. ولکن لم تزل البلایا بالرسول، لیکن آزمائشیں رسولوں کی ہوتی رہیں، یہاں تک کہ انہوں نے یہ خوف کیا کہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ ان کی تکذیب نہ کر دیں. فکانت تقرأها، تو عائشہ صدیقہ یوں پڑھتی تھی فظنوا انہم قد کذبوا مثقلۃ. سمجھ گئے بھائی؟ باب قوله تعالی نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے. قرآن فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہے نا. فاتوا حرثکم انا شئتم، تو اپنے کھیتی میں آؤ. انا شئتم کیفا شئتم، انا کیفا کے معنی میں کیفا شئتم. وقدموا لانفسکم، اور اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو. کیا مطلب؟ کہ تمہارا نکاح اور مجامعت سے مقصود نسل انسانی کی افزائش اور اہل ایمان کی تعداد میں اضافہ ہو، فقط شہوت رانی مقصود نہ ہو. وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم ملاقوہ، اور یقین رکھو کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. وبشر المؤمنین، اور اے محبوب مومنین کو اجر عظیم کی بشارت دیجیے. پڑھا آپ نے آیت کریمہ. اب سنیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ایک نافع، میں نے کل ان کا تذکرہ کیا تھا، نافع ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے بہت خاص شاگرد تھے. تو
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کو پارا سناتے تھے. پارا سمجھتے ہو؟ پارا سناتے تھے. آپ مصحف، یہ حضرت نافع کے ہاتھ میں مصحف ہوتا، عبداللہ بن عباس بغیر دے کے پڑھتے. یہ پارا سنا نہیں سمجھتے یار، کیا کہوں میں. اردو سمجھانا بڑا مشکل ہو رہا ہے آپ لوگوں کو. دور نہیں، دور الگ ہوتی ہے بیٹا. دور میں تو یہ ہوتا ہے یہ انہیں سنا ہے وہ انہیں سنا ہے، یہ دور ہوتی ہے. یہ پارا سنانا ہے، دور کرنا نہیں ہے. ہے نا؟ ارے نہیں سمجھے، الگ الگ ہے. پارا سناتے تو اچھا فرماتے نافع کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا طریقہ یہ تھا کہ جب پارا پڑھتے تھے تو سورت ختم ہونے سے پہلے بات نہیں کرتے تھے. وہ سمجھے، بیچ میں بات نہیں کرتے تھے. سمجھ گئے بیٹا؟ ہاں، پوری سورت پڑھ لی پھر جو بات کرنا تھی بات کی. تو فرماتے ہیں نافع کہ عبداللہ بن عمر سورہ بقرہ سنا رہے تھے اور میں قرآن شریف دیکھ کر کے سن رہا تھا. مجھے معلوم تھا بات نہیں کریں گے بیچ میں. یہ سورہ بقرہ جانتی ہو، 2 بار زیادہ کی ہے نا، تو پڑھ لیتے. تو خلاف معمول جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ آیت کریمہ پر پہنچے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نے، جانتے ہو نا کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی ہے؟ تو ایسے موقع پر یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہاں مجھے معلوم ہے، کیونکہ بتانا سننا مقصود ہے. میں نے کہا قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں، میں قلت لا، میں نے کہا نہیں، میں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا نزلت فی کذا فی کذا فی کذا فی کذا. ایسی باتیں اشارے ہی سے بتائی جاتی ہیں، ہے نا. ارے نہیں سمجھ، کچھ باتوں میں تفصیل در تفصیل ہوتی ہے، کچھ باتوں میں اجمال در اجمال ہوتا ہے، اور عقل مند اس مقام پر تفصیل در تفصیل کو پسند کرتا ہے اور اس مقام پر اجمال در اجمال کو پسند کرتا ہے. اللہ کبیرہ. تو فرمایا نزلت فی کذا و کذا، اسی بارے میں نازل ہوئی، اسی بارے میں نازل ہوئی. فرماتے میں سمجھ گیا کہ ان کی مراد کیا ہے. کہاں پڑھوں؟ جی پڑھیے. سمجھ گیا. آپ نہیں بولو گے ترجمہ کرو. فرماتے ہیں نافع کہتے ہیں کان ابن عمر اذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. بولو، جب قرآن پڑھتے تھے تو بات چیت نہیں کرتے تھے تو اس سے فارغ ہو جاتا. فاخذت علیہ یوما، یعنی فاخذت المصحف یوما، ایک دن میں نے مصحف پکڑا. میں اب دیکھ رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر زبانی پڑھ رہے تھے. سمجھ گئے بیٹا؟ فاخذت ای المصحف امسکت المصحف، پارا قرآن شریف فقرأ سورۃ البقرہ. بولو. تو حتی انتہا الی مکان، یہاں تک کہ اس مکان تک پہنچے نساؤکم حرث لکم. تو کہا تدری فیما انزلت، نافع جانتے ہو کس بارے میں نازل؟ میں نے کہا نا. تو کہا نزلت فی کذا و کذا. نیچے لکھا بیٹا فی اتیان النساء فی ادوارہن. فرماتے ثم مضى. فرماتے حضرت عبداللہ ابن عمر فاتوا حرثکم انا شئتم انا کیف شئتم ان یاتیھا فی. تو بیٹا محذوف ہے، مطلب یہ ہے کہ حضرت یہود کا عقیدہ فاسدہ یہ تھا کہ اگر عورت سے مجامعت قبول ہی میں ہو مگر پیچھے سے ہو تو بچہ کیا بولتے بھینگا پیدا ہوتا ہے. ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا فاتوا حرثکم انا شئتم. فرماتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہود کہتے تھے اذا جامعها من ورائها جاء الولد احول فنزلت نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم ای کیف ما شئتم. باب قوله تعالی واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف
ذالکم یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکی لکم اطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. قرآن کریم کی سورہ بقرہ ہی کی آیت کریمہ ہے. تو آیت کریمہ سنیے پہلے. آیت کریمہ قرآن فرماتا ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، مولانا سراج ابھی بتاتا ہوں میں، ادھر توجہ فرمائیے. کیا بتایا؟ شاباش ماشاء اللہ، طلاق دے دی ہے. ملا رہے تھے ترجمہ، چلو بہت انہیں ملا کے دیکھا ہے. لیکن ترجمہ صحیح نکلا ہے. کتنے آئیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، ہمارا مال تو کھڑا ہے، کہیں بھی لے جاؤ، ہر مارکیٹ میں چلے گا. اس کو بیٹا بند کر دو، پچھلے لگے. ہاں تو کیا بتایا میں نے آپ کو کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے، عدت گزر جائے، لیکن بعد میں اگر میاں بیوی دونوں ایک ساتھ رہنا چاہیں، سنیں، رہنا چاہیں، دوبارہ نکاح کرنا چاہیں، تو قرآن نے فرمایا کہ دوبارہ نکاح کرنے سے مت روکو جب دونوں تیار ہوں. تو اس لیے اس کو بھی جانا ہے اور اس کو بھی لانا ہے. نہ جانے اس کی یہاں پر جو آئے وہ کیسی آئے، اور نہ جانے یہ جس کی یہاں جائے وہ کیسا ہو. اس لیے دونوں آپس میں ملے جلے ہیں. اگر دوبارہ رہنے کے لیے تیار ہے تو دوبارہ تیار ہونے کا مطلب یہ کہ دونوں نے کان پکڑ لیا ہے، ساتھ ہی میں رہیں گے. تو قرآن نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، عورت اپنی عدت کو پہنچ جائے، عدت پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو تم ان کو اس سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کر لے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ آپس میں تراضی ہے، آپس میں باہم رضامند ہوں اس نے سلوک کے ساتھ رہنے کے لیے. ذالکم یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ وہ بات ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تم کو نصیحت فرماتا ہے ان کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے. ذالکم ازکی لکم اطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ طاہر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جب تم نہیں جانتے تو اللہ نے فرمایا اس پر عمل کرو، انہیں مت روکو. یہ فرمایا ہے کہ نہیں؟ تو اب فرماتے ہیں کہ ہوا یہ تھا سیرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، جو ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن رواح کے نکاح میں تھی. انہوں نے طلاق دے دی، ادھر گزر گئی. بعد میں عبداللہ بن رواح چاہتے تھے نکاح کریں، تو معقل بن یسار نے کہا نہیں، ہماری بہن کو طلاق دی کیوں تھی؟ دی ہے تو پھر نکاح دوبارہ کیسے ہوگا؟ نکاح میں کرتا نکاح طلاق دی کیوں تھی؟ تو اس وقت میں آیت کریمہ نازل ہوئی. فرماتے ہیں تحویل سند کے بعد دیکھو بیٹا، فرماتے ہیں کہ معقل ابن یسار کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی. فَتَرَكَهَا حَتَّى انقضت عدتها فَخَطَبَهَا فَأَبَى معقل، تو معقل نے انکار کیا. فَنَزَلَتْ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. باب وقفات مکمل ہوگی بیٹا. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. بیٹا ذرا یہ بھی مجھے سمجھانا پڑے گا، ذرا ریحان توجہ رکھو. شریعت مطہرہ میں طلاق کی عدت ہے اور وفات کی عدت ہے. طلاق کی اور وفات. طلاق کی عدت نابالغہ ہو یا 55 سال سے زیادہ کی ہو تو 3 ماہ ہے، حاملہ ہو تو وضع حمل ہے، اور اگر حیض والی ہے 3 ہے. اور یہ عدت وفات جو ہے یہ ایک طرح کا سوگ بھی ہے، سوگ ہے وہ
تو اس لیے اس میں یہ بھی پابندی ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے تو سو گئے، زیب و زینت نہیں کرنا ہے سو گئے، سر میں تیل نہیں ڈالنا، خوشبو نہیں لگانا ہے سو گئے، زیورات نہیں پہننا ہے، یہ سب پابندی ہے۔ عدت وفات کتنی ہے؟ اس تعلق سے 2 آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ہیں۔ بیٹا ذرا خالی ذہن ہو کے سننا، ضیاء الرحمان بالکل ٹینشن مت رکھو، سمجھ جاؤ گے، ذہن فری ہو کے بیٹھو۔ ایک بیٹا آیت کریمہ ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 کہ وہ لوگ کہ جن کے شوہروں کا، وہ عورتیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو جائے، وہ نہیں، وہ جو جن کا انتقال ہو جائے اور اپنی بیویاں چھوڑیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا بیویاں چھوڑیں، تو 4 تک جائز ہے نا، اس لیے ازواجا بیویاں چھوڑیں، بیویاں 3 4 3 2 ورنہ 1 اور 1 بھی نہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ تھوڑی ہے بیٹا عزت بٹھانے کے لیے کیوں لایا جائے گا۔ شرط ہے ضرور ازواجا، کرنا کیا ہے بیٹا، انہیں کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا یتربصن، یہ فعل مضارع ہے لیکن امر کے معنی میں، اور چونکہ پہلے 2 فعل مضارع آ گئے نا، یتوفون ویذرون، تبھی اس کے بعد میں یتربصن، تاکہ نظم کلامی اثر رہے۔ یہ امر جو فعل مضارع ہے یہ امر کے معنی میں ہے۔ ارے کیا بیٹا، فعل مضارع امر کے معنی میں، اور کبھی امر فعل مضارع کے معنی میں ہے، جیسے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہاں امر ہے لیکن فعل مضارع کے معنی میں، تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، مگر ایسا ہوگا کہ ضروری ہے، گویا کہ اس نے خود بنایا ہے، بنا لے، ہے نا؟ ارے نہیں سمجھے، ہے نا؟ تو یہ امر فعل مضارع کے معنی میں، اور یہ فعل مضارع کیونکہ بنتا اسی سے ہے، تو کبھی یہ اس کے معنی میں، کبھی وہ اس کے معنی میں ہے کہ نہیں؟ تو یہ تربصن بانفسہن مضارع معنی میں یہ امر کے، یہ تربصن بانفسہن اپنے آپ کو رو کے رکھیں، کتنے؟ 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن۔ اگر انتقال چاند کی پہلی تاریخ میں ہوا ہے 4 مہینے 10 دن، اور اگر بیچ میں ہوا ہے یا کسی اور تاریخ میں ہوا ہے تو پھر مہینہ نہیں، 130 دن۔ سمجھ گئے بیٹا؟ اچھا، تو یہ امر کے معنی میں روکے، تو اس سے معلوم ہوا کہ عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن۔ کیا کرنا ہے؟ نکلیں گے نہیں، شوہر کے مکان میں رہیں گے۔ آگے آپ پڑھیں گے تو ایک آیت کریمہ اور ملے گی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسنا من معروف واللہ عزیز الحکیم۔ پہلے کا ترجمہ کروں گا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وہ لوگ جو انتقال کرنے والے ہوں، ابھی کیا نہیں ہے، کرنے والے ہوں اور بیویاں ہوں، وصیۃ لازواجہم یعنی یوصون وصیۃ لازواجہم، یوصون وصیۃ لازواجہم، وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں۔ کائے کی وصیت؟ متاعاً الی الحول، 1 سال تک ان کو برتنے کے لیے دیا جائے گا۔ کتنے؟ 1 سال تک برتنے کے لیے دیا جائے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ انہیں 1 سال تک عدت میں رہنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 1 سال تک وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، ان کو گھروں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عدت شرح
فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر خود نکلے تم پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نکالنا نہیں ہے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِنَا مِن مَّعْرُوفٍ. تو بیٹا ذرا میں چاہتا ہوں کہ دو ترجمہ سمجھا دیے میں نے آپ کو، میں آپ کو بالکل صحیح سمجھا دوں، توجہ رکھیے گا. تو ان دونوں آیتوں میں ذرا تعارض لگتا ہے، 4 ماہ 10 دن اور وصیۃ لازواجہ متاعا الی الحول غیر اخراج. تو اس دوسری والی جو میں نے پڑھی ہے مولانا فرقان صاحب، اس میں 2 حکم ہیں، ایک وصیت کرنا ہے اور 1 سال تک ان کو برتنے کے لیے دینا ہے. 2 حکم ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ یہ آیت حکم وصیت میں منسوخ ہے، کیونکہ لا وصیت لوارث. آیت میراث نازل ہو چکی. کیا آیت میراث نازل ہوئی؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. کہ اگر انتقال ہو جائے تو بیویوں کو چوتھائی ملے گا اگر مرنے والے شوہر کے اولاد نہ ہو، اور اگر مرنے والے شوہر کے اولاد ہے چاہے اسی سے ہو چاہے دوسرے سے ہو تو ان کے لیے سمون ہے. تب حصہ متعین ہوگا. اس لیے اب وصیت نہیں ہے، لا وصیت لوارث. تو وصیت تو نہیں ہے. اب رہا عدت کا معاملہ، تو فرماتے ہیں کہ عدت کے معاملے میں بھی کوئی تعارض نہیں ہے. بیٹا وسیم ذرا توجہ رکھیے گا. اس لیے کہ 4 مہینے 10 دن کی عدت لازمہ ہے. کتنے؟ 4 مہینے. تو سال میں سے کیا مہینے بچے ہیں؟ 7 مہینے. یہ جو ہے یہ 7 مہینے 20 دن جو بچے ہیں نا، یہ عورت کی مرضی پر ہے کہ اگر شوہر نے وصیت کر دی ہے کہ تمہیں 1 سال تک رہنا ہے، انتقال کے بعد 1 سال تک مت جانا، تو اس وصیت کی وجہ سے غیر اخراج کوئی نکال نہیں سکتا ہے، تو وصیت ادھر سے لازم ہے. لیکن فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِنَا مِن مَّعْرُوفٍ. اگر وہ خود نکلے اور دوسرے سے نکاح کرنا چاہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو خود کرنا چاہے. اللہ اور کبیرہ. ارے بھائی کیا 4 ماہ 10 دن کی تو عدت لازم رہی، اب وصیت کی 1 سال کی نہیں ہے، 1 سال تک گھر میں رہنا ہے، نکاح نہیں کرنا ہے، تو اس وصیت کا نفاذ ہوگا کہ اس کو نکالنا جائز نہیں ہے، فلا اخراج. لیکن فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ نکلنا چاہے، کب نکلنا چاہے؟ انتقال ہوتے ہی نہیں، انتقال ہوتے ہی یہ نہیں کہ جنازہ چلا ادھر ہم چلے ادھر، ہے نا، والد کے ساتھ چلا. ایسے دیکھیے بیٹا، وہ تو عدت 4 ماہ تھا 10 دن عدت لازم ہے، اس میں نہیں ہے بیٹا. تو 4 ماہ 10 دن کے بعد اس کے لیے اختیار ہے. کوئی نہ خرج فرج اب آیت منسوخ ہوگی نہیں ہوگی نا؟ ارے منسوخ نہیں ہے، یہ ہے نا، بتانا یہ ہے کہ 4 ماہ 10 دن عدت لازمہ ہے، اور اس کے بعد جو بچے 7 ماہ 20 دن اس میں جو ہے نکال نہیں سکتے ہیں، وصیت کر گیا تو شوہر اس کو اختیار ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِنَا. بیٹا ایسا کوئی بات نہیں سمجھے میری؟ شاباش، یہی مجھے بڑی فکر تھی، سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے. ماشاءاللہ سمجھ گئے ماشاءاللہ. اچھا اب چلو ایک بات اور، اتنا بیٹا اتنا سمجھائے اسے محفوظ کر لو، پھر آگے بتاتا ہوں. اس سے یہ معلوم ہوا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا مطلق ہے، حاملہ ہو یا غیر حاملہ، ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ.
سورہ طلاق کی آیت مبارکہ اولاۃ الحمال اجلہن ان یضعن حملہن، کہ حاملہ عورتیں ان کی عدت کی مدت وضع حمل ہے. حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے. اجلہن، اجلہن، اجلہن بھی مطلق ہے، عدت اطلاق ہوگی عدت وفات. تو اجلہن جو سورہ طلاق کی آیت ہے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عدت وفات ہو یا عدت طلاق ہو، اس کی عدت وضع حمل ہے. اور وہاں پر وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیویاں چھوڑیں، حاملہ ہو یا غیر حاملہ، عدت اس کی وضع حمل ہے. 4 ماہ 10 دن ہے. بتائیے ذرا سا. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کہی. انہوں نے فرمایا کہ عدت ابعد الاجلین. ابعد الاجلین کیا مطلب؟ کہ اگر بچے کی پیدائش پہلے ہو گئی تو 4 ماہ 10 دن، اور اگر 4 ماہ 10 دن پہلے آ گئے اور پیدائش بعد میں ہوئی تو وضع حمل. یہ بیان کیا ابعد الاجلین. مگر جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معلوم کیا گیا تو آپ نے ایک بات کہی. آپ نے یہ کہا، یہ بتاؤ. وعلیکم السلام. انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ کہ پہلی بات تو یہ کہی کہ میں قسم کھا سکتا ہوں اس بات پر کہ سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے سورہ طلاق. قسم کھا سکتا ہوں میں، یعنی مجھے اتنے یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ سورہ طلاق بعد میں نازل ہوئی ہے. قسم کھا سکتا ہوں. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے فرمایا بتاؤ، جب وضع حمل 4 ماہ کے بعد ہو تو آپ ابعد الاجلین کہتے ہو نا. 4 ماہ پر 4 ماہ 10 دن پر عدت ختم نہیں کرتے ہو نا اس کی. تو کہتے ہو کہ جب وضع حمل بعد میں ہو 4 ماہ کے 10 دن کے بعد میں، تو آپ نے کہا کہ اب ابعد الاجلین ہوگا، 4 ماہ کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ. تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جب آپ اس پر یہ مشقت دے رہے ہو تو اسے رخصت کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیا جب اسے مشقت کیا کہ اگر 4 ماہ 10 دن گزر گئے لیکن ابھی حمل پیدائش نہیں ہوئی بچے کی، کہتے وضع حمل ہونے دو، تو آپ نے اس کی عدت بڑھا دی نا. جب اس کی عدت آپ بڑھا رہے ہو ابعد الاجلین کہہ کر، تو اس عورت کو سہولت بھی تو دو. سہولت کیا کہ اگر پیدائش بچے کی 4 مہینے 10 دن سے پہلے ہو جائے تو یہ بھی تو کہو کہ عدت پوری ہو گئی. ارے نہیں سمجھے عبداللہ بن مسعود کی بات. جب آپ اس صورت میں اس کی عدت کو بڑھا رہے ہو، کب؟ جبکہ بچے کی پیدائش 4 ماہ 10 دن کے بعد ہو تو بڑھا رہے ہو نا. تو اگر بچے کی پیدائش پہلے ہو جائے تو رخصت بھی دو. اس لیے عبداللہ بن مسعود اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ اب عدت اس کی ابعد الاجلین اس صورت میں ہوگی جبکہ اس کا وضع عمل 4 ماہ 10 دن کے بعد ہو. بات سمجھیے. اور لیکن حاملہ اگر پہلے بچی پیدائش ہوگی تو جب ہم نے عورت کو 4 ماہ 10 دن سے آگے بڑھایا تھا تو بچی کی پیدائش پہلے ہو جائے تو اس کو رخصت بھی دی جائے. اور کہا کہ وہ واقعہ یاد نہیں آپ کو سبیعہ بنت حارث والا، کیا کہ ان کے شوہر پڑھا بنے اسی سال پڑھا شمائی بعد ان کے شوہر سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر یا حجۃ الوداع کے موقع پر وہ مکہ مکرمہ میں فوت ہو گئے تھے. تو انہوں نے سنورنا شروع کر دیا تھا ہے نا نکاح کرنے والوں کے لیے. تو حضرت ابو سنابل آئے تھے. ابو سنابل ابن باق کا کہا کیا کر رہی ہو، 4 ماہ 10 دن تو گزرنے دو. کہتے میں تو حاملہ تھی، حمل ہو گیا میرا ختم، تو اب میں نکاح کر سکتی ہوں؟ کہا نہیں کر سکتی جب تک کہ 4 ماہ 10 دن نہ گزر جائے. تو یہ حضور کی بارگاہ میں پہنچی تھی. تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ اذا وضعت شیئا، کہ جب تو اذا وضعت
फफ़अल मा शि'त, जब तेरे वज़े अमल हो गया तो जो चाहे, फफ़अली मा शि'त, तो जो चाहे वो कर। पढ़ा ना आपने, इससे मालूम हुआ कि इद्दत जो है वज़े अमल है। तो अब ये आयत जो है मुखस्सिस हो जाएगी आयत सूरह बकरा के लिए, यानी सूरह बकरा की आयत करीमा का मफ़हूम ये है कि बीवियां छोड़े और बीवियां हामिला ना हो, तो इद्दत ये है। वो आयत सूरह तलाक की मुखस्सिस है ना, हामिला की मुखस्सिस है, और उससे मालूम हुआ कि हामिला औरत की इद्दत 4 माह 10 दिन नहीं है, बल्कि उसकी इद्दत वज़े अमल है। बताओ पूरी बात सुनना है। अब देखो बेटा कहाँ है, अब फरमाते हैं अच्छा बीच में बेटा अगर बाद में तर्जुमा करता हूँ उसका मैं। फरमाते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर कि मैंने उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान से कहा, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा, फरमाया कि कद नसख़तहा अल आयतुल उख़रा, इसको तो मनसूख कर दिया है दूसरी आयत ने। कौन सी आयत? ये वसीयतन लिअज़वाजिहिम मताअन इला हौले गैर इख़राज। किसने कहा? ये अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने। किससे कहा? उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से। कब कहा? जबकि तदवीन कुरान हो रही थी। तो फरमाया फलिमा तक्तुबूहा, आप उसे क्यों लिखवा रहे हैं, और तदऊहा, या आप उसे क्यों छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐ मेरे भतीजे, जो आयत जहाँ पर है मैं उस आयत को उसकी जगह से बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। फरमाते हैं मुजाहिद, वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा, ये इद्दत है जो इद्दत अपने शौहर के यहाँ गुजारेगी, ये 4 माह की इद्दत वाजिबा है। तो अल्लाह ताला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा वसीयतन लिअज़वाजिहिम मताअन इला हौले गैर इख़राज फ़इन ख़रजना फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफ़ुसिना मिन मारूफ़। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने उसके लिए पूरा साल बनाया, 7 माह 20 दिन बतौर वसीयत के। इंशात सकनत फी वसीयत, चाहे तो अपनी वसीयत में रहे, वो इंशात खरजत, चाहे तो बोलो निकल जाए, ये होगा बेटा। और ये अल्लाह ताला का इरशाद है, गैर इखराज फ़इन खरजना फला जुनाह अलैकुम फीमा फअलना। इद्दत तो वैसे ही वाजिब है जैसे कि थी। फरमाते हैं और वज़अमा, और इब्न अबी नजीह ने गुमान किया कि ये मुजाहिद से मरवी है। ताऊस ने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि इस आयत की इद्दत जो उसके घर वालों के यहाँ थी, अब वो मनसूख हो गई है 4 महीने के बाद, 4 माह 10 दिन के बाद, है ना। फ़तअतद्दु हैसो शात, तो वो जब जो चाहे नहीं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये इरशाद फरमाते थे कि पहले तो ये था कि इस औरत को अपने शौहर के घर ही में इद्दत गुजारना है। अगर शौहर के 2 मकान हैं तो जिस शौहर के मकान में शौहर का इंतकाल हुआ है उस मकान ही में रहना है, समझ गए। और अगर लेकिन रहना मकान में है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये फरमाते थे कि पहले ये हुक्म था, लेकिन कुरान ने जब फरमाया फ़इन खरजना फला जुनाह अलैकुम, तो खरजना से ये मालूम हुआ कि ज़माने इद्दत में जो और शौहर के घर में रहने की बंदिश थी वो खत्म हो गई है। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, समझिए बेटा। फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि इस आयत ने उसकी इद्दत उसके शौहर के घर में जो थी वो मनसूख कर दी है। फ़तअतद्दु हैसो शात, तो अब वो जहाँ चाहे इद्दत गुजारे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया गैर इखराज। और अता इब्न अबी रबाह ने कहा अगर चाहे तो अपने घर वालों के पास वसीयत क्या इद्दत गुजारे, वसकरत फी वसीयत, और अपनी वसीयत में रुकी रहे, और अगर चाहे तो निकल जाए। लेकिन बेटा ये निकलना हमारे यहाँ 4 माह 10 दिन के बाद होगा अगर वसीयत की सूरत है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया फला जुनाह अलैकुम फीमा फअलना। क़ाल अता सुम्मा जाल मीरास, कि जब मीरास का हुक्म नाज़िल आ गया फ़नुसिख़त सुकना, तो बोलो अब रिहाइश का जिम्मा उसके तरके से नहीं होगा। फ़तअतद्दु हैसो शात, तो जहाँ चाहे वो इद्दत गुजारेगी, वला सुकना लहा,
اور اس کے لیے سکنا نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ عطا ابن ابی رباح قول یہ ہے کہ اگر 4 ماہ 10 دن کے بعد میں عورت شوہر کی وصیت کے مطابق شوہر کے مکان میں رہتی ہے تو اس کا نفقہ شوہر کے ذمہ ہے. اور اگر نکل جاتی ہے کہ ترکے سے دیا جائے گا اس کے، اور اگر نکل جاتی ہے تو نکلنے کی وجہ سے جو اس کے کوئی نفقہ ملتا شوہر کے ترکے سے، اب وہ نفقہ نہیں ملے گا. ملا بیٹا؟ ولا سکن لا. اور حضرت محمد ابن یوسف نیز سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس آخر میں کہ اس آیت نے اس کی عدت کو اس کے اہل میں منسوخ کر دیا، اب جہاں چاہے وہ عدت گزارے. عبداللہ ابن عباس کا وہی قول جو آپ نے پہلے پڑھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر اخراج. پھر بیٹا محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک مجلس میں جس میں انصار کے معزز حضرات تھے، انہی میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ بھی تھے. تو میں نے ان سے عبداللہ ابن عتبہ کی حدیث کا ذکر کیا جو سبیعہ بنت حارث کے بارے میں تھی کہ وہ گئی تھی. تو عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے کہا ولیکن امہ کان لا یقول ذلک، لیکن عبداللہ ابن مسعود تو ایسا نہیں کہتے تھے، بلکہ عبداللہ ابن مسعود تو کہتے تھے کہ عدت ابعد الاجلین ہے. سمجھ گئے؟ کس نے کہا؟ یہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے، ہے نا، کہ عبداللہ ابن عتبہ جو سبیعہ بنت حارث کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، ان کے چچا عبداللہ ابن مسعود تو اس کے قائل نہیں تھے. تو فقلت انی لجری ان کذبت علی رجل. تو حضرت یہ محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر میں نے ان پر جھوٹ بولا ہو تب تو میں بڑا جھوٹا ہوں، ہے نا. بلکہ انہوں نے تو کہا تھا کوفہ میں ورفع صوتہ، اور یہ کہنے میں ان کی آواز بلند ہو گئی. اس کی محمد ابن سیرین کی کہ عبداللہ ابن عتبہ نے مجھ سے یہی بتایا ہے کہ سبیعہ کا واقعہ پیش آیا اور حضور نے ان کی عدت وضع حمل بتائی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود تو ایسا نہیں کہتے تھے، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں نے سنا ہے ایسا عبداللہ ابن عتبہ کی زبانی. فرماتے اس میں میری آواز بلند ہو گئی. فثم خرجت. محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ پھر میں نکلا تو میری ملاقات مالک ابن عامر یا مالک ابن عوف سے ہوئی. تو میں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ عبداللہ ابن مسعود کا قول اس عورت کے بارے میں کیا ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ حاملہ ہو. بس سمجھیے، یعنی جب حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے یہ کہا کہ عبداللہ ابن مسعود تو یہ کہتے ہیں کہ عدت ابد الاجلین ہے نا، ان کے بھتیجے عبداللہ ابن عتبہ نے یہ بتایا کہ نہیں، اس کی عدت جو ہے وضع عمل ہے. سمجھ گئے؟ تو عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے یہ ناراض ہوئے، کہا کہ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تب تم بہت بڑا دری ہو جاؤں گا. جب میں نکلا تو مجھے یہ تلاش ہوئی کہ میرے چچا کہتے کیا تھے عبداللہ ابن مسعود، کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے تو کہہ دیا کہ ان کے نزدیک عدت ابعد الاجلین ہے. تو فرماتے ہیں میری ملاقات مالک ابن عامر یا مالک ابن عوف سے ہوئی. تو میں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کا قول کیا تھا اس شوہر کے بارے میں، اس عورت کے بارے میں کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ حاملہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عبداللہ ابن مسعود ابعد الاجلین کو عدت نہیں کہتے تھے، بلکہ عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے تجعلون علی التغلیظ ولا تجعلون لا رخصت. ارے یہ سمجھے بیٹا، مالک ابن عوف نے بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود ابعد الاجلین نہیں کہتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کیا تم عورت پر تغلیظ تو مسلط کر دیتے ہو اور عورت کے لیے رخصت نہیں رکھتے؟ کیا تم عورت کے لیے تغلیظ تو رکھتے ہو؟ اس کے لیے کیا مطلب کہ اگر حمل 4 ماہ کے بعد ہو تو اس کی عدت بڑھا دیتے ہو، اور حمل اگر وضع حمل 4 ماہ 10 دن 4 ماہ سے پہلے ہو جائے تو اس کے لیے آپ رخصت نہیں دیتے. ایسا کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ میں قسم دے کر کہہ سکتا ہوں کہ سورہ طلاق سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بعد میں جو قول تھا وہ ابعد الاجلین والا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ وضع حمل جب ہو جائے تو عدت پوری ہو جائے گی، چاہے 4 ماہ 10 دن ہو پورے ہوں یا اس سے کم رہے یا اس سے زیادہ ہو. سمجھ گئے بیٹا؟ تو کہتے تھے کیا تم عورت پر تغلیظ رکھتے ہو
اس کے لیے رخصت نہیں رکھتے. لا نزل سورۃ النساء القصرى، سورہ نساء قصرى جو سورہ طلاق ہے یہ سورہ طولہ کے بعد نازل ہوئی ہے. ملا بیٹا؟ چلیے اچھا وہ ایک لفظ رہ گیا یعفونا شروع لائن میں، یعفونا ملا بیٹا بالکل آخر میں یعفونا. یہ بیٹا الگ ایک تفسیر ہے. قرآن کریم فرماتا وَإِن طَلَّقْتُم مِّن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. قرآن کریم نے اس آیت میں فرمایا کہ اگر تم نے بیوی کو دخول سے پہلے طلاق دے دی ہے نا، اور تم نے اس کے لیے مہر متعین کیا تھا، تو جتنا متعین کیا تھا اس کا آدھا، کیا فنصف ما فرضتم، جتنا معین کیا تھا اس کا، الا ان یعفونا مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، ہبا کر دیں. کون؟ عورتیں. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی ڈور ہے وہ جناب اس مہر کو بڑھا دے. کیا مطلب کہ مہر تو آدھا ہی واجب ہوگا، عورت چاہے تو آدھے سے کم لے اور مرد چاہے تو آدھے سے زیادہ دے دے. الا ان یعفونا مگر یہ کہ عورتیں ہبا کر دیں. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں ہے مہر ہے، نکاح کی ڈور ہے، وہ آدھے سے بھی زیادہ مہر دے. ارے ملا نہیں، سمجھ گئے بات؟ تو فرماتے ہیں الا ان یعفونا، یہ صیغہ جمع مذکر کا نہیں ہے بلکہ یہ صیغہ جمع مؤنث کا ہے، اور یعفونا کا معنی یہبنا. فرماتے یعفونا یہبنا، صیغہ جمع مؤنث کا ہے، عورتیں ہی بات کریں. آگے آیت کریمہ ہے باب قولہ تعالی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. صلاۃ وسطی سے مراد کون سی نماز ہے؟ تو آپ نے پہلی جلد میں پڑھا ہے. حضور نبی کریم نے غزوہ خندق کے موقع پر کہا حبسونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس، کہ انہوں نے ہم کو نماز وسطی سے روک دیا حالانکہ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. تو سورج غروب ہونے سے پہلے نماز کون سی ہوتی ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ صلاۃ وسطی جو ہے وہ نماز عصر ہے. فرماتے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو، گھروں کو یا ان کے پیٹوں کو، یہ حیا جو راوی ہیں انہیں شک ہے کون سا لفظ تھا کہ ان کے پیٹوں کو یا ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو اللہ آگ سے بھر دے. اگلی آیت کریمہ ہے وقوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے لیے قانتین ہو کر کھڑے ہو. تو قانتین سے مراد مطیعین، اور ایک قول یہ ہے کہ قانتین سے مراد ہے ساکتین، خاموش رہ کر کے کھڑے ہو نماز میں. اس لیے کہ پہلے نماز میں بولنے کی بھی اجازت تھی، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین تو بولنے کی اجازت ختم ہو گئی اور خاموش رہنا واجب ہو گیا. اس سے معلوم ہوا کہ قانتین سے مراد جو ہے وہ ساکتین ہے. فرماتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کننا نتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز میں بات چیت کرتے تھے. یکلم احدنا اخاہ فی حاجتی، ہم میں سے کوئی اپنی حاجت کے بارے میں کلام کرتا، یہاں تک کہ آیت کریمہ نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فامرنا بالسکوت، تو ہم کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا. بس بیٹا باب قولی سے بات کریں.